أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون اس سورت کا چھٹا رکوع ہے۔ سابقہ آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی بھی نفی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اعتراض کا جواب بھی دیا۔ ان آیات میں کافروں کا قیامت میں کیا حال ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا اگر ہو جائے ہر نفس کے لیے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سارا کچھ اس کے پاس اسی کا قبضہ میں آ جائے، لَافْتَدَتْ بِهِ، تو اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیہ میں وہ ضرور دے دے گا۔ ایسا ہو تو نہیں سکتا قیامت میں، لیکن پھر بھی اگر کوئی یہ خواہش کرے کہ دنیا کی جتنی دولتیں ہیں، قیامت کے دن وہ خواہش کرے گا جتنی دولتیں دنیا میں ہیں ساری اس کے قدموں میں آ جائیں، اور وہ ساری دولت دے کر اپنی جان کو چھڑا دے جہنم سے، تو اس کے لیے یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا، سستا ہوگا۔ بس کسی طرح وہ چاہے گا میری جان چھوٹ جائے جہنم سے، کیونکہ دنیا میں حقیقت والی آنکھ کھلی نہیں تھی، یہاں پر جب قیامت سامنے آئی تو اب اس کی حقیقی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ یقین کر گیا کہ جو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی، آج تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، آج تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ چاہے گا کہ جو کچھ بالفرض اگر ہو جائے میرے پاس، پوری دنیا سے میرے قدموں میں آ جائے، اور اس کے بدلے میں یہ کہا جائے کہ ساری دنیا دے دو، بدلے میں تمہاری جان چھوٹ جائے گی، ہمارا یہ اس کے لیے بھی تیار ہوگا، لیکن ایسا مشکل ہے، ایسا ہوگا نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، ہمارا وہ خواہش کرے گا، ہر نفس یہ چاہے گا جس نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا دنیا میں گناہ کر کے، کہ جو کچھ زمین میں ہے سارا دے کر کے اپنی جان کو فدیہ میں چھوڑا دے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، وہ جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو دلوں میں چھپائے ہوئے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے درمیان میں انصاف سے فیصلہ ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان دل میں ندامت چھپائی ہوئی ہوگی، یقین آ جائے گا ہم نے جو کیا تھا غلط کیا تھا، اور ہم سے جو کہا جاتا تھا ٹھیک کہا جاتا تھا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، تمہیں یہ حقیقت سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں زمینوں میں سب اللہ کا ہے، خود تم بھی اللہ کے ہو، تمہاری جان بھی اللہ کی ہے۔ خبردار اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، کیا نہیں جانتے کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا بھی ہے، اور اسی کی طرف بالآخر تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ مارتا ہے، زبان سے تو کہتے ہیں کہ موت آتی ہے، لیکن یہ دل میں بات اترتی نہیں ہے۔ اگر انسان کے دل میں بات اتر جائے تو پھر تو اس سے گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ موت کا یقین اگر واقعتاً انسان کے دل میں آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے کل اس کو پھانسی دی جائے گی، تو کیا وہ کوئی اور کام کرے گا؟ پھر اسی وقت مسلح بچھا کے بیٹھ جائے گا، پورا 24 گھنٹے سجدے میں پڑا رہے گا، اس کو کسی اور کام کا خیال ہی نہیں ہوگا، بس وہ چاہے گا بس کسی طرح ایسے عمل کر لوں کہ میری کیا ہو جائے، بخشش ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنا ہے اس کو پتہ چل گیا کہ اب کل میری سزائے موت ہے۔ تو ایسے بندے کو کسی اور کام دھندے کی کوئی فکر نہیں ہوگی، نہ اس کو کھانے کی فکر ہوگی، نہ پینے کی فکر ہوگی، اس کو فکر ہوگی تو صرف اس بات کی کہ بس میں کسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں۔
मेरी बख्शिश हो जाए अल्लाह के सामने। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, ए लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ पहुँची और शिफा भी आ गई उन चीज़ों के लिए जो दिलों में है। ये दिलों की, कुरान मजीद दिलों की शिफा है। ये सिर्फ दिल की शिफा नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ज़ाहरी बदन की भी शिफा है। अल्लाह ताला इनके ज़रिए न सिर्फ दिलों को शिफा बख्शते हैं बल्कि ज़ाहरी बदन को भी शिफा अता फरमाते हैं। बस इंसान का यकीन होना चाहिए। वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हिदायत भी है और मोमिनों के लिए रहमत का बाइस भी है। सहाबा किराम को इस पे यकीन था, इसलिए वो यकीन के साथ पढ़ते थे, उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाती थी। सूरह फातिहा पढ़ दिया, 7 दफ़ा पढ़ के दम कर दिया, जो बिच्छू का डसा हुआ था बिल्कुल ठीक हो गया। आज हम 100 दफ़ा पढ़ें, वो यकीन नहीं है, लिहाजा हम अपने मरीज़ को ठीक नहीं कर सकते, इसलिए वो यकीन जो सहाबा को था वो हमें हासिल नहीं है। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, लिहाजा आप इनसे फरमा दें कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी रहमत की वजह से तुम्हें खुश होना चाहिए, और ये बेहतर है अल्लाह का फ़ज़ल उन चीज़ों से जो ये माल जमा कर रहे हैं। अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह ने जन्नत में तैयार कर रखी हैं, वो कई दर्जा बेहतर हैं उन चीज़ों से जो दुनिया में दौलत जमा कर रहे हैं। वो किस काम आएगी? जमा करके रखेंगे, मर जाएंगे, पीछे उनकी औलाद आएगी, आपस में झगड़ेगी, क्या फ़ायदा हुआ? तो जिस दुनिया की खातिर अपना दिन रात एक किए रखा, वही दुनिया उसकी औलाद की तबाही का सबब बन जाती है बाद में। उसी पर उसकी औलाद झगड़े करती है, फिर एक दूसरे की गर्दनें काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। क़ुल अरअय्तुम मा अनज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन फ़जअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला क़ुल अल्लाहु अज़िन लकुम अम अलल्लाहि तफ़्तरून। आप इनसे फरमा दें, क्या तुम ये बताओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रोज़ी में से उतारा है, बस तुम से किसी को हराम कहते हो, किसी को हलाल बनाते हो? क्या अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है? जिसको चाहे हो तुम हलाल बनाते हो, जिसको चाहते हो हराम बना देते हो। वो बाज़ लोग इश्काल करते थे, एतराज़ करते थे, ये क्या बात है कि जो हम इंसान जिसको मारते हैं वो हलाल है और जिसको अल्लाह मारता है वो हराम है। इंसान जिसको मारता है वो हलाल हो जाता है, और जिसको अल्लाह मारते हैं वो हराम हो जाते हैं। भाई अल्लाह जिसको मारते हैं वो मुर्दार होता है ना। भाई जो जानवर ख़ुद मर जाए, जिसको ज़बह ना किया जाए, बीमारी की वजह से मर जाए, वैसे ही कोई आफत आ जाए मर जाए, तो मुर्दार होता है, हलाल होता है, वो मुर्दार होता है ना। तो उसको अल्लाह ने मारा ना, तो जो उसको अल्लाह ने मारा वो मुर्दार है, वो हलाल नहीं है, और जिसको तुम मारते वो हलाल हो जाता है। हम ज़बह करते हैं, ज़बह करने के बाद जानवर क्या हो जाता है? वो हलाल हो जाता है। तो ये इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते थे। या फिर कोई बुतों के नाम पे छोड़ देते थे, कहते थे अल्लाह ने तो जानवरों को हलाल किया है जो खाए जाने वाले हैं। वो कहते थे ये जानवर फ़लाँ बुत के नाम पर है। किसी का नाम वतीरा था, किसी का साहिबा, किसी को क्या बोलते थे, कहते ये फ़लाँ बुत के नाम पर है, फ़लाँ बुत के नाम पर है। और जो बुत के नाम पर हो जाता था, उन लोगों की आदत थी फिर उसको कभी हाथ नहीं लगाते थे, वो ख़ुद मर जाता, खप जाता, जो जानवर खा लेते, वरना इंसान उसको काट कर ज़बह करके खा नहीं सकता था। ये उन लोगों का अक़ीदा बना हुआ था, बुतों के नाम पे उसको छोड़ देते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या अल्लाह ने कोई दलील उतारी है कि तुम जिसको चाहते हो वो हलाल होगा, जिसको चाहते हो वो हराम होगा? नहीं भाई, जो अल्लाह ने जिसको हलाल किया वो हलाल होगा, जिसको अल्लाह ने हराम कहा है वो हराम होगा। क़ुल अल्लाहु अज़िन लकुम, क्या अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो? मा ज़ुन्नुल्लज़ीना यफ़्तरूना अलल्लाहि कज़िबा यौमल क़ियामा, और क्या गुमान है उन लोगों का जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं क़यामत के दिन? उनका क्या के बारे में क्या ख्याल है? बच के नहीं जा सकते। बेशक अल्लाह ताला बड़ा फ़ज़ल करने वाले हैं इन लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुज़ार नहीं बनते। वमा तकूनु फ़ी शअनिन वमा ततलू मिन्हु मिन क़ुरआनिन वला तअमरुना मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन यस्तफ़ीदूना फ़ीह, वमा तुम जिस हालत में होते हो, जिस कैफियत में होते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर 2 निगरान मुक़र्रर कर रखे हैं, वो तुम्हारा सब कुछ अमल लिख रहे हैं।
वमा तकूनु फी, तुम जिस हाल में होते हो, वमा ततलू मिन कुरान, या तुम जो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हो, वला तामरून मिन अमल, या जो कोई अमल कर रहे होते हो, इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदा, हम तुम पर गवाह होते हैं, हम देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। इस तुफीज़ून फी, जब तुम आपस में बातों में लगे होते हो, गिबतें कर रहे होते हो या नेक बातें कर रहे हो, हम सब कुछ जानते हैं। वमा याज़बु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। कोई चीज़ तेरा रब से छुपी हुई नहीं है राई के दाने के बराबर, न ज़मीन में न आसमान में, न इससे छोटी चीज़ न इससे बड़ी चीज़, मगर सब कुछ अल्लाह की खुली किताब में लिखी हुई है, दर्ज है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ख़बरदार बेशक जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उनको ना खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। खौफ होता है आने वाली किसी तकलीफ़ के बारे में, आपने किसी से दुश्मनी मोल ले ली, आपको डर लग गया कि कल कहीं मेरा अपने बदला लेने ना आ जाए, तो आइंदा के बारे में खौफ होता है। गम होता है जो पीछे कर चुके हैं, जो अमाल कर लिए या कोई ऐसी हरकत कर ली है कि उसकी वजह से आप डर लगा हुआ है, तो खौफ होता है आने वाली मुसीबत का, और परेशानी होती है उस अमल पर जो पीछे कर दिया उसने, उस पर क्या होती है, परेशानी होती है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के नेक लोग होते हैं, उन पर ना आने वाली चीज़ों का, मुसीबतों का ना कोई खौफ होगा, और ना वो जो कर चुके ना उन तकलीफ़ों पर उनको परेशानी की ज़रूरत है। वो ना तकलीफ़ उन परेशानी में होंगे ना खौफ में होंगे। भाई इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के वलियों पर परेशानी नहीं आती, इसका ये मतलब नहीं है। अल्लाह के जो दोस्त हैं उन पर तकलीफ़ें नहीं आएंगी। वो तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद फरमाया है कि अशद्दुल बलाए अंबिया, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें जिनको दी गई वो कौन थे, अल्लाह के नबी थे। और नबियों में भी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अल्लाह जो दी गई है अल्लाह की राह में, वो मुझे तकलीफ़ दी गई। तमाम नबियों से ज़्यादा तकलीफ़ में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे ज़्यादा सताया गया, इसलिए कि बाकी नबियों को अगर तकलीफ़ पहुँची है तो या जिस्मानी पहुँची है या रूहानी पहुँची है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से उनको सताया गया। सिर्फ जिस्मानी तौर पर आपको तकलीफ़ ही नहीं पहुँचाई, आपके चेहरे जिस्म पर कांटे नहीं आपके रास्ते में कांटे नहीं बिछाए, आपके जिस्म पर ओझी नहीं डाली, आपके दांत मुबारक शहीद नहीं हुए, आपको ताइफ में सिर्फ लहूलुहान नहीं किया गया। ये तो ज़ाहिरी तकलीफ़ें थीं। इसके अलावा जो ज़हनी जो तकलीफ़ होती है वो इंसान हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी तकलीफ़ों से दो चार किया, आपके सामने आपके सहाबा को चीरा गया, हाँ, आपके सामने आपके सहाबा को तकलीफ़ों से में गुजारा गया, आपके सामने तपती हुई रेत पर उनको लटा के उनको घसीटा गया, हज़रत बिलाल को तपते हुए अंगारों पर जो है वो घसीटा गया, आपके सामने आपकी सहाबियात को तकलीफ़ें दी गई। तो आपका वो दोस्त हो जो आप पे अपनी जान नशावर करने वाला हो और उसको आपके सामने इतनी सख्त तकलीफ़ से दो चार किया जाए तो आप बर्दाश्त करेंगे? उसको नहीं कर सकते। सिर्फ आपको, आपके सहाबा को नहीं, आपके ख़ानदान वालों को, आपके अजीज़ों को जो इस्लाम ला चुके थे उनको सख्त तकलीफ़ों से आजमाया गया। और सिर्फ इस पे बस नहीं, और जो ज़हनी तकलीफ़ें दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक़ें दी गई, ये थोड़ी तकलीफ़ है। इतनी मुसीबतों से गुजारा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इसलिए फरमाया सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें अम्बिया को मिली, उनमें भी मुझसे सबसे ज़्यादा मिली। और फरमाया जो मेरे रास्ते में मुझसे ज़्यादा जितना करीब होगा, मेरी सुन्नत के जितने मेरे करीब होगा, मेरी सुन्नतों पर चलने वाला होगा, उसको चाहिए कि वो तैयार हो जाए, वो कमर कस ले, उसको इतनी ही तकलीफ़ें मिलेंगी। तो ये मतलब नहीं है इसका कि उन अल्लाह के वलियों को तकलीफ़ें नहीं आती हैं। मतलब ये है कि तकलीफ़ें आने के बाद वो उस तरह रोता चिल्लाता नहीं है जिस तरह दुनिया वालों पर तकलीफ़ें आती हैं तो वो चिल्लाता है। आप मुशाहिदा भी कर लेते, एक वो जो सही ईमान वाला है उस पर तकलीफ़ आ रही है, एक वो जो दुनिया वाला है, दोनों की तकलीफ़ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। एक वो है जो हर वक्त जज़ा फ़ज़ा करेगा, अल्लाह से शिकवे शिकायतें करेगा, और दूसरा वो है जो अल्लाह का वली है, उसकी ज़बान पे हर्फ शिकायत कभी नहीं आएगा, उसको हर लिहाज से अल्लाह की तकदीर समझ के कबूल कर लेता है कि चूँकि अल्लाह ने मेरी मुक़द्दर में लिखा हुआ था इसलिए मुझे ये मिलनी थी, इससे कोई भागने का रास्ता नहीं था।
تو اس لیے وہ اس طرح غمزدہ نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے جس طرح کے دنیا والے ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی کون ہوتے ہیں؟ ہمارے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولہم، یا علیہ السلام کے لیے تسلی ہے، ہمیں ان کی باتیں آپ کو پریشان نہ کریں۔ بے شک ان العزۃ للہ جمیعا، عزت تو اللہ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بظاہر اگر آپ کو تنگ کرتے ہیں تو پریشان نہ ہوں۔ وہ السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے، دیکھنا جانتا بھی ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جس کی اتباع کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شریک بنا کر، تو جان لیں یتبعون الا الظن، وہ محض اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وانہم الا یخرصون، اور اپنی طرف سے اندازے لگاتے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل تسکنوا فیہ والنہار مبصرا، یہ دلیل عقلی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ اس میں تم آرام کر سکو، اور دن کو بنایا ہے دیکھنے کے لیے تاکہ تم اس میں بود و باش کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، سن کر اطاعت کرنے والوں کے لیے۔ الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا رکھی ہے، فرمایا ان سے کہہ دو کہ اللہ پاک پاک ہیں اولاد سے۔ هو الغنی، اللہ تعالیٰ تو بڑے بے نیاز ہیں، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہ سب اسی کا تو ہے۔ جب اسی کا ہے تو اللہ کو اولاد بنانے کی ضرورت کیا ہے اپنے لیے؟ یہ مشرکین مکہ جو معاذ اللہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو جواب ہے ان عندکم من سلطان بہذا، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو لے آؤ۔ ظاہر بات ہے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ باتیں کہہ رہے ہو جو اللہ تو خود بھی نہیں جانتے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ ان سے فرما دیں جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں کچھ نفع اٹھا لیں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم ان کو چکھائیں گے عذاب، سخت ترین عذاب چکھائیں گے ان کے کفر کی وجہ سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، یہ دلیل نقلی ہے نوح علیہ السلام کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر۔ فرمایا ان پر آپ بیان کریں نوح علیہ السلام کا قصہ۔ نوح علیہ السلام، یہ مختصراً ان کے احوال کو ذکر کیا ہے۔ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا، تمہیں نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں، اگر ایک گراں گزرتا ہے تو کوئی بات نہیں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، بس تم اپنی تدبیروں کو جمع کرنا ہو تو جمع کر لو، اپنے شریکوں کو بھی جمع کر لو، پھر تمہارا معاملہ تم پر پوشیدہ نہ ہو۔ ثم قضوا الی، پھر اپنی ساری تدبیریں ملا کر میرے خلاف تدبیریں کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ولا تنظرون، مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو، تم نے جو کرنا ہے کر لو، مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، کوئی بات نہیں ہے، میں تم سے اپنی تبلیغ پر اجرت نہیں مانگتا۔ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میرا اجر تو اللہ پر ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم ملا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، بس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، بس ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی بچایا، جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کو بچا دیا کشتی میں، اور ہم نے ان کو پیچھے والوں کے لیے خلیفہ بنا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا پانی میں۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھ لیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، پھر ہم نے بھیجا اس کے بعد رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف۔ نوح علیہ السلام کے بعد اور بہت سارے رسول آئے، رسولوں کو ہم نے قوموں کی طرف بھیجا ان کی، پس ان کے بعد کھلے دلائل لے کر آ پہنچے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پس وہ ایمان نہ لائے ان پر، کیوں؟ وہی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح،
بما کذبوا به من قبل، اپنے اس وجہ سے کہ وہ جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے. کذالک نطبع علی قلوبہم، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے آگے بڑھتے ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ہم نے بھیجا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو الى فرعون کی طرف اور اس کے لشکر سرداروں کی طرف بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر. فاستکبروا، نشانیاں یعنی معجزات دے کر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو. 2 موجے بالکل کھلے ہوئے تھے، ایک عصائے موسیٰ اور دوسرا ید بیضا، لاٹھی مارتے تھے سانپ اژدہا بن جاتا تھا. ہاتھ جیب میں لے جاتے، گریبان میں لے جاتے، وہ واپس نکالتے بالکل چمکتا ہوا تھا دودھ کی طرح، صاف سفید بغیر برس کی بیماری کے. تو 2 زندہ و جاوید معجزے تھے. فاستکبروا، ان کی طرف گئے، انہوں نے بھی تکبر کیا. وکانوا قوم مجرمین، وہ تھے بڑے مجرم لوگ تھے، جرائم پیشہ لوگ تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب ان کے پاس حق بات لے کر پہنچے تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ تو کرتب ہے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس پیغمبر کو جس قوم میں بھیجا تو اس کو ایسا معجزہ دیا کہ جو ان کے چاہت کے موافق ہوتا تھا. مطلب کہ اگر وہ جادو والے کرتب دکھانے والا کام کرتے تھے تو معجزہ بھی اس پیغمبر کو اللہ نے اسی قسم کا دیا تاکہ اصل و نقل میں کیا ہو جائے، فرق ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں سے تقدیر نکالتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ علم عطا فرمایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو ستاروں کا علم ان کو اللہ نے دے رکھا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں نابینا، ان کی قوم میں بھی اسی قسم کا رواج تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی کہ وہ نابینا کو بینا کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے. تو ہر نبی کو اللہ نے اس قسم کا معجزہ عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرب میں بھیجا. عرب والے بڑے فصیح و بلیغ تھے، ان کو اپنی زبان پر ناز تھا. اللہ نے قرآن ایسا بھیجا کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں تھی جو اپنی فصاحت میں اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھی. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف گئے وہ چونکہ جادو کو ان میں رواج تھا تو وہ اس کو بھی جادو سمجھ بیٹھے، کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. قال موسیٰ تقولون الحق لما جاءکم، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو کہ اسحر ھذا کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اگر میں ایک جادو کیا ہو نا تو اللہ تعالیٰ جادوگروں کو کبھی کامیاب نہیں کرتے، تو پھر میں بھی کامیاب نہ ہوتا اگر یہ جادو ہوتا. قالوا وجئتنا تلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض ما نحن لكم مؤمنين. ان کی قوم نے بھی ایسا ہی خدشہ ظاہر کیا. جب اس سے کام نہیں بڑھا تو کہنے لگے آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں ہمارے راستے سے ہٹا دیں اور آپ خود آ کے سردار بن جائیں، خود آ کے بادشاہ بن جائیں. آپ کو بادشاہت کی لالچ ہے، اس لیے آپ یہ نعوذ باللہ کرتب دکھا رہے ہیں تاکہ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، تاکہ آپ بڑے بن جائیں اس زمین میں، یعنی بادشاہ بن جائیں. اس لیے وَمَا نَحْنُ لَكُمْ مُؤْمِنِينَ، ہم آپ دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، لہذا جب ان سے کوئی بن نہیں پڑا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو مقابلے پہ اتر آئے کہ یار ٹھیک ہے تمہارے پاس بھی جادو ہے، ہم بھی جادوگر لاتے ہیں، مقابلہ کر لیتے ہیں کون جیتتا ہے. فرعون نے کہا سارے اس کی سلطنت میں جتنے بھی جادوگر تھے سب کو جمع کرو. ان کی تعداد مختلف ہے بعض حدیثوں میں، کسی میں آتا ہے 10,000، کسی میں آتا ہے 12,000، کسی میں آتا ہے 1,000 تعداد تھی جادوگروں کی. لیکن وہ اتنی بات ہے کہ وہ اس وقت کے مانے ہوئے جادوگر تھے. اس کی سلطنت میں جو مانے ہوئے جادوگر تھے وہ جادوگر تھے. سب کو بلوایا گیا، کہا کہ مقابلہ کرنا ہے. فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے
قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے جو اپنا کرتب دکھانا ہے دکھا لو، تم اپنی لاٹھیاں ڈال دو جو دکھانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہا تاکہ معجزہ جو تھا اس کا اظہار اچھی طرح ہو جائے، تاکہ معجزے کا اظہار، معجزے میں اور جادو میں فرق ان کے سامنے اچھی طرح واضح ہو جائے کہ میں جو لایا ہوں وہ جادو نہیں ہے اور تم جو لائے ہو وہ جادو ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان سے کہا۔ بعض باتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ پہلے آپ ڈالیں، یہ ادباً کہا، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ آپ پہلے ڈال دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو بعد پھر ان سے کہہ دیا، اور اس لیے کہا تھا کہ معجزہ ان کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے۔ تو شاید ان کے ایمان لانے کی وجہ یہ ادب بھی ہو سکتی ہے، اور بعد نے یہ وجہ بتائی کہ جو لباس موسیٰ علیہ السلام کا تھا جادوگروں نے بھی وہی لباس پہنا، جادوگروں نے بھی وہی لباس پہنا۔ تو شاید اللہ پاک نے ان کی مشابہت، نبی کی مشابہت اختیار کرنے کی بنا پر اللہ پاک نے ان کے دلوں میں کیا کیا، ایمان، ہدایت ڈال دی بعد میں۔ تو نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی شکل و صورت اختیار کرنا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر، چنانچہ جب سب نے لاٹھیاں ڈال دیں، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پورا میدان، بہت بڑا میدان تھا، سارا بھر گیا سانپوں سے، ہر طرف سانپ ہی سانپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا، وقتی طور پر انسان تھے، انسان ہونے کی بنا پر خوف پیدا ہو سکتا ہے، بشر تھے، بشر ہونے کا تقاضا تھا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو اس لیے مطمئن بھی تھے۔ تو پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا، تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو جو تم نے کیا ہے یہ جادو ہے، اور جو میں کروں گا یہ حقیقت ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اللہ اس کو باطل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ کبھی فساد مچانے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتے۔ ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، اللہ پاک اپنے کلمے کو ثابت رکھتے ہیں اگرچہ مجرموں کو برا لگے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ ایک اژدہا بنا، بڑا سانپ بن گیا۔ اس نے پھر کیا کیا، جتنے سانپ پورے میدان میں پھیلے ہوئے تھے ان سب کو نگلنا شروع کر دیا، آنن فانن، پورے کے پورے سانپ جو تھے وہ نگل لیے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نگلنے کے بعد اس سانپ کے جسم میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب اتنے سارے سانپ کوئی بندہ کھا لے تو پیٹ پھولنا چاہیے نا، ظاہری بات ہے۔ انسان اگر کھانے سے پہلے اس کے وزن کرایا جائے، کھانے کے بعد کرایا جائے تو فرق آتا ہے نہیں آتا؟ کلو، 1.5 کلو، 1.25 کلو، جتنی روٹی کھائے گا اس حساب سے فرق آئے گا نا، آدھا لازمی آتا ہے۔ تو وہاں تو پورا میدان کھا گئے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ فرق محسوس نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ معجزہ تھا، اس لیے اس کو دیکھ کر سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں تھا، اگر یہ جادو ہوتا تو یہ ہمارے سانپوں کو کبھی نہیں کھا سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے اور ہمارے پاس جادو ہے، اس لیے وہ ایمان لے آئے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہ ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ بس موسیٰ علیہ السلام پر قوم کوئی ایمان نہیں لایا مگر ان کی قوم میں سے چند ایک لوگ تھے، فرعون کے خوف کی وجہ سے اور ان کے سرداروں میں سے ان یفتنہم، کیوں؟ تاکہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون بے سرکش بنا ہوا تھا زمین میں اور وہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، فعلیہ توکلوا، اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم اسلام لانا چاہتے ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، وہ کہنے لگے ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یا اللہ ہمیں آزمائش نہ بنانا ان ظالم لوگوں کے لیے، ہمیں مشق ستم نہ بنا یا اللہ ان کے لیے کہ یہ ہم پر مصائب کے پہاڑ توڑتے رہیں۔ یہ دعا مانگنی چاہیے بندے کو، انسان ظالموں کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔
ظالموں کے فتنوں سے بچنے کی دعا ہے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان کافروں سے نجات دے دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کے بھائی کی طرف کہ تم اپنی قوم کے لیے شہر میں کچھ گھروں کا بندوبست کر دو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا، قبلہ رخ بنا دو، اور نمازیں قائم کرو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے ہمارے رب، بے شک آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینتاً و مالا فی الحیات الدنیا، زیب و زینت کا سامان بھی دیا ہے، دنیا میں مال اور دنیا دولت بھی دی ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب اسی مال کے ذریعے ہمیں آپ کے راستے سے پھسلانا چاہتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ فلا یؤمنوا، آئندہ تمہیں ایمان نہ لا سکیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت تنگ آ گئے تھے، بڑی پریشانی میں ڈالا تھا ان لوگوں نے، اس سے بلاخر تنگ آ کر یہ دعا مانگی۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے، ختم کر دے۔ تو ایک نوح علیہ السلام کی دعا ہے اور ایک ان کی دونوں کی بد دعا ہے جو اپنی قوم کے خلاف کی تھی، سخت ترین بد دعا۔ قال قد اجیبت دعوتکم فاستقیموا ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے، لہذا اب سیدھے میرے دین پر استقامت اختیار کرو اور ان لوگوں کے پیچھے مت چلو جو جانتے نہیں ہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، ہم نے دریا پار کرا دیا، بحر قلزم سے نکال دیا ان کو۔ فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، پس فرعون اور اس کا لشکر ضد اور عداوت میں ان کے پیچھے چل پڑا، وہ سمجھے کہ راستہ بن گیا لہذا ہم بھی پار ہو جائیں گے۔ اللہ نے تو حکم دے رکھا تھا پانی کو جب تک میں نہ چاہوں آگے چلنا نہیں ہے، تاکہ سارے جب اندر آ جائیں تو ایک ہی دفعہ ان کو غرق کر دیں۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ ان کو غرق ہونے نے پا لیا۔ فقال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب فرعون ڈوبنے لگا دیکھنے لگا کہ اب ہم غرق ہونے والے ہیں، پانی تو چل پڑا ہے، اس وقت دل میں کہنے لگا آمنت انہ لا الہ، اب میں ایمان لایا اس اللہ پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو جبریل علیہ السلام نے وہیں دریا سے مٹی اٹھائی اس کے منہ میں ڈال دی، کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ جانتے تھے کہ اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کو رحم آ جائے اور اس کی دعا قبول ہو جائے اور ایمان کی توفیق اس کو مل جائے، جبکہ اس نے اتنے لوگوں کو ستایا ہے، ہاں اتنوں کو پریشان کیا ہے، منہ میں مٹی ڈال دی۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا آنا ابھی یاد آیا ایمان لانا، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے نافرمانیاں کر چکے ہو، وکنت من المفسدین، اور تم فسادی تھے۔ فالیوم ننجیک ببدنک لتکون من خلفک آیا، آج ہم اپنے آپ کے بدن کو نجات دے دیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے، تیرے بدن کو بچا دیں گے۔ بعد ایک مطلب تو یہ ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل بہت ڈرے ہوئے تھے فرعون سے، تو چونکہ ڈوب گیا تھا، وہ ڈوبنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام ان کو تسلی دینے لگے کہ بھائی فرعون غرق ہو گیا ہے، اب یقین کر لو، لیکن وہ تھے کہ وہ یقین کرنے پہ نہیں آ رہے تھے، اتنے خوف زدہ تھے فرعون سے۔ جو بندہ کسی کا ستایا ہوا ہو نا تو پھر اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے نا، جس کا ستایا ہوا ہو تو کیا کرتا ہے، اس کے کسی چیز کے سائے سے بھی کیا کرتا ہے، پھر وہ ڈرتا ہے کہیں وہ نہ آ گیا ہو، اس لیے وہ خوف زدہ تھے، کہنے لگے جب تک اس کی لاش نہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے ہمیں اطمینان نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اس کی لاش کو دریا نے کیا کیا، پھر باہر پھینکا، اور جب باہر پھینکا پھر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے جا کے خود دیکھا، اب جا کے ان کے دل کو کیا ہوئی، تسلی ملی۔
اور بعد یہ بھی مطلب نکالتے ہیں کہ تیری بدن کو ہم بچا کے رکھیں گے تاکہ بعد والوں کی تو عبرت بنے. تو اس لیے آتا ہے کہ اس کی لاش ابھی بھی محفوظ ہے کسی جگہ مصر میں، آج بھی اس کی لاش محفوظ ہے، شیشوں میں بند ہے. اللہ پاک نے لوگوں کی عبرت کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو فرعون بننے کی کوشش کرے گا اس کا ایسا ہی حشر ہوگا جو حشر اس کا ہوا. جس دریا پر اس کا محل بنا ہوا تھا، دریا کے اوپر تھا محل اس کا، نیچے سے دریا بہتا تھا، ایسا محل بنا کے رکھا تھا اس نے کہ وہ دریا کے محل کے نیچے سے گزر رہا تھا. اسی دریا میں اللہ نے کیا اس کو ڈبو دیا غرق. صرف اس کو نہیں ڈبویا، اس کے پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر تھا، اس کو ڈبو دیا. تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو فرعون بننے کی کوشش کرے گا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالے گا، اس کا حشر بھی وہ ہوگا جو اس نے کیا ہے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبْوَأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ، ہم نے ان کو باقیزہ روزی دی. فَمَا اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک ان کے پاس علم آیا. یعنی انہوں نے لوگوں نے اختلاف کب کیا؟ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اختلاف کب کیا؟ جب تک علم نہیں آیا تھا تو اختلاف نہیں کیا تھا. جب ان کے پاس کتابیں آ گئیں تو پھر اختلاف کرنا شروع کیا. جب تک جاہل تھے تو کوئی اختلاف، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں جانتے تھے تو اختلاف کیسا کرتے. لیکن جب تھوڑا بہت مسائل تھوڑی کتاب ان کے پاس آ گئی، تھوڑا بہت علم آ گیا تو اب کیا اختلاف کرنا شروع کر دیا. فرمایا یاد رکھو تمہارا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کا دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بے شک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، آپ کو شک ہو اس کے بارے میں جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، تو آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے جو کتاب کو پڑھتے ہیں آپ سے پہلے. مراد اس سے اہل کتاب ہیں جو تورات پڑھنے والے ہیں، انجیل پڑھنے والے ہیں. چونکہ تورات میں، انجیل میں قرآن کا تذکرہ آتا ہے، قرآن کا بھی تذکرہ آتا ہے، صحابہ کرام کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور خلفائے راشدین کا بھی خاص طور پہ تذکرہ آتا ہے. تو اس لیے فرمایا آپ ان سے پوچھ لیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے، سچی کتاب ہے. لقد جاءك الحق من ربك، لہذا آپ کے پاس حق کتاب آئی ہے تیرے رب کی طرف سے، اس لیے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، بس ہو گئے وہ خسارے پانے والوں میں سے. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، یعنی جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ تو لے آئے، اور جنہوں نے نہیں لانا تھا وہ اب مرتے دم تک ایمان نہیں لائیں گے. آپ اس سے ان کے بارے میں امید رکھنا چھوڑ دیں، اس وقت تک نہیں لائیں گے. ہر طرح کی آپ ان کو نشانیاں بھی دکھا دیں، معجزے دکھا دیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. یہاں تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، کاش کہ ہر بستی اس بستی کی طرح ہو جاتی جو یونس علیہ السلام کی قوم تھی. نینوا ایک بستی تھی جہاں ان کو بھیجا گیا تھا، پیغمبر بنا کے اللہ نے بھیجا. وہ لوگ بھی ستاروں کی عبادت کرتے تھے. یونس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، ان چیزوں کی عبادت نہ کرو. وہ نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، ان سے کہہ دیں اگر 3 دن تک ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، اگر 3 دن تک ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب پھر شروع ہو جائے گا. یونس علیہ السلام نے ان کو بتا دیا. 2 دن گزر گئے، کوئی ایمان نہیں لایا. تیسرا دن جب شروع ہوا تو اب کچھ آثار شروع ہو گئے، بادل آنا شروع ہو گئے. جب بادل آنا شروع ہوئے تو یونس علیہ السلام سمجھ گئے تو اللہ کے عذاب کے اثرات شروع ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تو کم از کم نکل جاؤں، عذاب آئے گا تو جہاں عذاب ہو وہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے. تو انہوں نے غلط نہیں کیا تھا. بظاہر حکم بھی یہ ہے کہ جن بستیوں پر عذاب آیا ہو وہاں پر
نہیں ٹھہرنا چاہیے، جلدی سے گزر جانا چاہیے وہاں سے، استغفار کرتے ہوئے وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ آج کل تو جہاں عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، وہاں تو باقاعدہ سیلفیاں لی جاتی ہیں، ہاں تصویریں ویڈیو بنائی جاتی ہیں۔ بیچارہ کسی کے ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس کی ویڈیو بن رہی ہوگی، ہاں بجائے سے کہ اس کی مدد کریں، ہاں اس بیچارے کو اسپتال پہنچانا ہے، اس کے بجائے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ایسے موقعوں پر مدد کرنی چاہیے کسی کی۔ تو بہرحال وہ قوم تھی یونس علیہ السلام کی، جب آثار دیکھے یونس علیہ السلام نکل گئے جا کے اس بستی سے نکلے، آگے دریا تھا، آگے کشتی تھی، اس پہ بیٹھنا تھا۔ پیچھے جب قوم نے دیکھا کہ واقعی یونس علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ تو سچ ہو رہا ہے، عذاب کے آثار شروع ہو گئے ہیں، بادل آ گئے ہیں، اس نے کہا یہ تو خطرے والی بات ہے۔ سب جمع ہو گئے، بولو سب کو جمع کرو، بولو بھائی دیکھ لو آثار شروع ہو گئے ہیں، قبل اس کے کہ 3 دن پورے ہو جائیں، اس کے پورے ہونے سے پہلے کیا کرو؟ کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، ورنہ پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو لوگ جمع ہوئے، سب نے سچی دل سے کیا کی؟ توبہ کی۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو بھیجا ہوا عذاب تھا کیا کر دیا؟ اس کو واپس ٹال دیا۔ جسے اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ ان بستی والوں کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے ہو کہ عذاب کے آنے سے پہلے کیا کر لیتے؟ توبہ کر لیتے، لیکن ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تو یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈواڈول ہونے لگی، ڈوبنے لگی۔ تو اس وقت رواج یہ تھا، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کشتی جو ڈوبتی ہے یہ کسی ایسے غلام کی وجہ سے ڈوبتی ہے جو اپنے آقا سے ناراض ہو کے آیا ہو، جو غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر ناراض ہو کے آیا ہو، ایسا بندہ اگر کوئی سوار ہو جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کشتی ڈوبتی ہے۔ تو پھر ایسا کیا جاتا ہے کہ اس بندے کو اٹھا کے ڈال دیا جاتا ہے دریا میں، تاکہ باقیوں کی جان تو بچ جائے، کم از کم نا، ایک چلا جائے باقیوں کی جان بچ جائے۔ تو اب جب دیکھا کہ کشتی ڈواڈول ہو تو انہوں نے اعلان کر دیا، بھائی کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہو۔ یونس علیہ السلام دل میں سوچنے لگے، میں ہی تو ہوں اور کون ہے؟ میں تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، مجھے تو چاہیے تھا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا، لیکن چونکہ ان کا جانا بھی غلط نہیں تھا کیونکہ آثار شروع ہو گئے تھے، البتہ اللہ کا حکم آیا نہیں تھا، اور حکم آنے سے پہلے کیا ہو گیا؟ یونس علیہ السلام نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کام ان کا صحیح نہیں تھا، ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ یہاں بعض مفسرین عجیب و غریب باتیں کرتے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے گئے بے یار و مددگار، ہاں ان کی مثال ایسے جیسے کہ کسی نے اپنی بکریوں کو کسی بھیڑیے کے حوالے کر دیا، ہاں بکریوں کو چھوڑ کے چلا جائے اور کس کے حوالے کرے؟ بھیڑیے کے حوالے کر کے چلا جائے، بھیڑیے سے کہ ہاں تم ان کو چراؤ، وہ چرائے گا یا وہ کھائے گا؟ تو یونس علیہ السلام کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ہاں بڑے معروف شخصیت ہیں، تو بہرحال انتقال کر گئے، اس لیے نام نہیں لیتا ہوں۔ ان کی تفسیروں میں، پرانی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، نئی تفسیروں میں ابھی یہ لفظ نہیں ملتا، نئی تفسیروں سے شاید خارج کر دیا گیا ہو، لیکن پرانی تفسیریں میں نے خود پڑھی ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔ بہرحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یونس علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کو دیکھ کے ہی نکلے۔ ہاں انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تنبیہ کی۔ چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا، قرعہ میں 3 بار ان کا نام نکلا یونس علیہ السلام کا، تو یہ خود ہی پھر کیا کہ انہوں نے چھلانگ لگائی۔ ادھر اللہ نے مچھلی کو حکم دے رکھا تھا، ادھر ان کا چھلانگ لگانا تھا، ادھر مچھلی نے پورا ان کو نگل لیا، پیٹ میں چلی گئے۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں نماز بھی پڑھتے تھے۔ ہاں مچھلی کے پیٹ میں کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، صحابہ کرام کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، کہیں دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا، سب بھوک سے ستا رہے تھے، 300 کے لگ بھگ لشکر تھا، 300 کا لشکر۔
تو پڑاؤ ڈالا، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اچانک رات کو ٹھہرے تھے، شام کے صبح ٹھہرے آئے تھے، شام کو جو ہے وہ کسی وقت اس دریا نے بہت بڑی مچھلی اٹھا کے باہر پھینک دی۔ جب مچھلی باہر آئی تو صحابہ کرام کے ہاتھ لگ گئی، اس کو کاٹنا شروع کیا، کھاتے رہے 14 یا 15 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، 14 یا 300 کا لشکر، اس کا گوشت ختم نہیں ہوا تھا۔ پھر آتا ہے کہ جب وہ مچھلی خالی ہوئی تو اس کی جو آنکھ کی پتلی تھی نا، آنکھ کی جو آنکھ ہوتی ہے، مچھلی کی جو آنکھ ہے وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کے آنکھ کے اندر آنکھ کا جو یہ جو گولائی تھی، گول دارہ تھا، اس کو گیٹ کے طور پر استعمال کیا صحابہ کرام نے۔ اس سے اندر جاتے تھے اس کے پیٹ میں، اس سے وہاں سے نکلتے تھے، اندر جاتے تھے اور باہر نکلتے تھے۔ اتنی بڑی مچھلی تھی، اس کے اندر داخل ہو رہے تھے، کھڑے ہو کے داخل ہوتے، اس سے باہر نکلے۔ اتنی بڑی مچھلی ان کے ہاتھ اللہ نے لگائی۔ تو مچھلیاں ہوتی ہیں، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جہازوں کو الٹا کر دیتی۔ تو بہرحال مچھلی تیار تھی، اس نے پیٹ میں لیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن، بعد میں اس سے بھی زیادہ ہے، بعد میں آتا ہے 6 دن، بعد میں 10 دن۔ تو بہرحال 40 دن کا زیادہ تر روایت میں ثبوت ملتا ہے۔ 40 دن تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کلمے ڈالے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ یہ کلمہ نہ پڑھتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ بالآخر باہر آئے، اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ ان کی طرح کیوں نہ ہو گئے، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کیوں نہ ہوا بستی والے اس طرح کے ایمان لے آتے، ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا سوائے قوم یونس کے، جبکہ وہ ایمان لے آئے ہم نے ان کو ان سے دنیا رسوائی کا عذاب ہٹا دیا دنیا میں، اور ان کو ایک وقت تک کے لیے فائدہ دیا۔ ولو شاء ربک لآمن الناس كلهم جميعا، اگر تیرا رب چاہتا تو سارے لوگ ایمان لے آتے، سارے مسلمان ہوتے، لیکن پھر ایسا کیوں ہوا؟ اکثر کافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ نے آزمانا تھا۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ ایمان لانے میں لوگوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، مرضی ہے۔ ہاں ایمان لانے کے بعد پھر نماز پڑھنا پھر یہ واجب ہے، ایمان لانا واجب۔ اس وقت جب تک ایمان نہیں لائے تھے عمل کرنا واجب نہیں تھا، وہ صرف ایمان کے مکلف تھے، ایمان کے مکلف تھے، اسلام کے مکلف نہیں تھے، یعنی نماز روزے کے مکلف نہیں تھے۔ لیکن جب ایمان قبول کر دیا تو اب وہ کیا ہوں گے؟ اسلام کے بھی مکلف بن جائیں گے۔ وما كان نفس ان تؤمن الا باذن الله، کہ نفس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایمان لے مگر اللہ کے حکم سے لاتا ہے۔ ويجعل الصلاة الذين لا يعقلون، اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پر جو سمجھتے نہیں ہیں۔ قل انظروا ماذا في السماوات والارض، آپ ان سے کہہ دیں انظروا دیکھ لو، کیا ماذا في السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، اور نشانیاں اور ڈرانا ان لوگوں کو ایمان فائدہ نہیں دیتا جو ایمان نہیں لاتے۔ مطلب ہے کہ جتنی بھی آیات، جتنی معجزات ان کو دکھا دیں، جن کے دل میں ایمان کی توفیق نہیں ہے ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی، جو اللہ سے ہدایت نہیں مانگتے ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پہلے والے لوگوں جیسے دن آ جائیں۔ کیا مطلب پہلے والے لوگوں جیسے دن آ جائیں؟ کہ جس طرح ان لوگوں نے نہیں مانا، قوم عاد قوم سمود نے نہیں مانا، ان پہ عذاب آئے تو ان پہ بھی کیا آ جائے؟ موجودہ جو مشرکین مکہ تھے وہ جب نہیں مانے تو ان پہ بھی کیا آ جائے؟ اللہ کا عذاب آ جائے، تو اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں۔ قل فانتظروا، لہذا اگر ایسی بات ہے تو آپ انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنین، پھر ہم نجات دیتے اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو، یہی طرح حق ہے ہمارا کہ ہم نجات دیں ایمان والوں کو۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیں اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں، فلا اعبدوا الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم، لیکن اس اللہ کی پوجا کرتا ہوں جو تم سب کو موت دے گا، وامرت ان اکون من المؤمنین، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور یہ کہ میں اپنی آپ کو متوجہ کروں خالص دین کی طرف، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو جاؤں مشرکوں میں سے، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور نہ پکارو اللہ کے سوا کسی کو، ان بتوں کو جو تمہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو تم ہو جاؤ گے بے انصاف لوگوں میں سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے لگ گئے تو پھر تمہارا بھی وہ حشر ہوگا جو مشرکوں کا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں ہٹا سکتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اللہ کی خیر کو تم سے نہیں دفع کر سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں کو خیر دے دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ فرما دیں لوگوں تمہارے پاس حق آ چکا تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، یاد رکھو جو ہدایت پہ آئے گا اس کا ہدایت پہ آنا اس کے فائدے کے لیے ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی کی جان پر ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارے پر کوئی نگران نہیں ہوں، میں ڈنڈا لے کے تمہارے سروں پر نہیں کھڑا ہوں کہ تم بس جیسے چوکیدار ہوتا ہے وہ سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے، تم عمل کیے جاؤ عمل کیے جاؤ۔ میرا کام سمجھانا تھا، سمجھا دیا، ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو تمہاری مرضی ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ لِهَٰذَا، اے مخاطب آپ اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف ہوتی ہے، وَاصْبِرْ، اور صبر کرتے رہیں ان کی ایذاؤں پر، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں، وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم۔ یہ اعلان سن لیں، اگر ہفتے کے دن ہو سکتا ہے روزہ اگر ہو گیا تو پھر 8 بجے آؤں گا، میں خود آؤں گا، پھر استاد جی نہیں آئیں گے، مولانا محمد حسن صاحب وہ رمضان میں نہیں آ سکتے، تو پھر 8 سے 10 تک انشاءاللہ تفسیر ہوگی، اور اگر ہفتے کو روزہ نہ ہوا تو پھر استاد جی پڑھائیں گے 8 سے 10 تک، پھر اس کے بعد رمضان شروع ہوگا تو پھر میں ہی پڑھاؤں گا، پھر 8 سے 10 تک۔